اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشعراء یتبعوہم غاوون. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مجلس با سلسلہ وفات حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا 13 جمادی الثانی سن 64 ہجری آپ کی وفات کی تاریخ بیان کی گئی ہے. صلوات پڑھ دیئے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسی شخصیت، ایسی محب اہل بیت کہ جس کی مثال خود ہمیں کربلا میں نظر آ جاتی ہے، مولا عباس علیہ السلام کی شکل میں. حضرت ام البنین کا اسم فاطمہ تھا اور ایک عظیم خاندان سے آپ کا تعلق تھا. مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ تمنا کی کہ میرا کوئی ایسا فرزند ہو جو میرے حسین کے کام آئے، حسین کا مددگار ہو جیسے میں نبی کا مددگار تھا. کربلا میں امام حسین کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کرے. تو اس وقت اپنے بھائی حضرت عقیل سے کہا کہ ایسے خاندان سے ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے کہ جس کے خاندان میں کمالات ہوں، شجاعت، بہادری، علمی کمالات کا وہ خاندان، ایسا خاندان کہ جس کی پہچان علم اور شجاعت ہو. بس آپ جب جاتے ہیں حضرت عقیل تو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے والد گرامی حضرت حزام سے ملاقات ہوئی اور تمام چیزیں بیان کی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ام البنین نے خواب دیکھ لیا تھا اور 2 قسم کے خواب بیان کیے گئے ہیں کتابوں کے اندر. ایک خواب یہ کہ آپ نے ایک نورانی شکل کے جوان کی زیارت کی اور آپ کی گود میں 3 چاند، 3 ستارے اور ایک چاند جس کو دیکھ کر آپ خوش ہو رہی ہیں. اس کے بعد دوسرا خواب بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی معظمہ کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنے دست مبارک سے حضرت ام البنین کو خواب کے عالم میں دلہن بنایا، یعنی پیغام دے دیا کہ دیکھو کہ اے ام البنین تم میرے بیٹے کی ماں بنو گی. تو یہ مرتبہ ہے ام البنین کا کہ شادی سے پہلے، رشتہ آنے سے پہلے خواب میں یہ بشارت مل گئی تھی کہ ایک عظیم ہستی کا رشتہ آنے والا ہے. بس جب خواب کی تعبیر آپ کے والدین نے وہاں کے بزرگوں سے معلوم کی تو سب نے یہی کہا کہ ایک عظیم رشتہ آپ کے گھر آنے والا ہے. اور وہ رشتہ یقیناً جب حضرت عقیل آتے ہیں مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات پر محمد و آل محمد.
یہ ہے پورا واقعہ عزیزان محترم. بس ظاہر ہے تمام معاملات طے ہونے کے بعد جب عقد ہوتا ہے اور رخصت ہو کر جب آپ در سیدہ پر جاتی ہیں، دیکھیں یہ ہے معرفت. اہل بیت کی معرفت کیسی ہونی چاہیے. مولا عباس کی اگر ہم فضیلت جانتے ہیں، اتنے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں ایک بہت بڑا حصہ آپ کی والدہ گرامی کا ہے. اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و کمالات تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ماں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جسے حضرت عباس کی ماں کہا جا سکے. وہ سوائے ام البنین کے اور کون ہو سکتا ہے جسے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا بیٹا کہا ہو. تو اب ایسی ماں جیسی ام البنین، اور آپ جب جاتی ہیں تو دہلیز کو چوم کے بتا دیتی ہیں، پیغام دیتی ہیں کہ اہل بیت سے کتنی عقیدت رکھتی ہیں. در اہل بیت کی دہلیز کو چوما اور امام حسن اور امام حسین سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی بلکہ میں خادمہ بن کر آئی ہوں. اللہ اکبر. دیکھ کہ ام البنین کو اتنی معرفت تھی، جانتی تھی کہ یہ فرزند زہرا ہیں، یہ فرزند رسول ہیں، تو کہا میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں. اور عجیب بات ہے کیونکہ آپ کا اس میں مبارک بھی فاطمہ تھا، جب مولا کائنات نے آپ کو فاطمہ کہہ کر پکارا تو ام البنین کی بصیرت دیکھیے، معرفت دیکھیے. کہا مولا مجھے اس نام سے نہ پکاریے، اس لیے کہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو حسن و حسین، زینب و ام کلثوم کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے. تو وہیں سے آپ کا لقب ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھ دیجیے ملک محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ عظیم ہستیاں جن کے دل میں اہل بیت کی والہانہ محبت ہو تو پھر وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی. ایسی خاتون جس کی عقیدت، جس کے خواب آپ کی خدمت میں پیش کیے، رشتے کا اتمام، مولا کی تمنا، ان تمام باتوں کو اگر دیکھا جائے، جمع کیا جائے تو کربلا میں عباس جیسے فرزند کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ ام البنین کو بنایا. اللہ اکبر. مولا کائنات کی تمنا پوری ہوتی ہے. تو یہ وہ ہستی ام البنین کہ جس کے بیٹے کو بی بی فاطمہ نے اپنے بیٹا کہا، اور ایسی خدمت کی خاندان اہل بیت کی کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ خاندان اہل بیت میں آپ کا بہت مقام اور منزلت تھی. آپ کے گھر جاتے تھے خاندان اہل بیت کے افراد، اور آپ کی خدمت میں بی بی زینب نے جا کر آپ کے بیٹوں کی شہادت کے بعد، واقع کربلا کے بعد، مدینے میں جا کے تعزیت پیش کی. ام البنین ایک معمولی ہستی کا نام نہیں. عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں 5 ہجری کے بعد آپ کی ولادت، 64 ہجری میں شہادت وفات. اب دیکھیں یہ پورا عرصہ ہم دیکھیں تو کل 58 سال آپ کی حیات طیبہ، لیکن ایسے کمالات، ایسے اشعار، ایسے مرثیے، ایسے واقعات آپ سے نقل ہوئے کہ جس طرح حضرت عباس علمدار علیہ السلام باب الحوائج ہیں، ام البنین بھی تمام حاجت مندوں کے لیے باب الحوائج. اور عجیب دیکھیے، عجیب امتیاز دیکھیے، عجیب امتزاج، بلکہ کہ ایک طرف مولا عباس کا ہم روزہ جب دیکھتے ہیں تو مولا حسین کے روزے کے ساتھ، اور اسی وجہ سے آپ کو باب الحسین بھی کہتے ہیں. حسین تک پہنچنے کے لیے عباس کی معرفت ضروری ہے. عباس کے بغیر حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ تو خود بخود ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس کا بھائی عباس، جس نے ایسی مدد اور وفاداری کی ہو، تو اس حسین کا مرتبہ کیا ہوگا، اس حسین کی منزلت کیا ہوگی. تو ایک طرف باب الحسین حضرت عباس، اور جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں بھی یہی منظر نظر آتا ہے. بقیع کی طرف جب جاتے ہیں تو بائیں جانب پہلی قبر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ.
اور اس کے بعد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ قبر جو منسوب ہے آپ سے، اور 4 اماموں کی قبر مطہر۔ اب عزیزان محترم یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ فاطمہ کی معرفت بغیر ام البنین کے نہیں ہو سکتی، حسین کی معرفت بغیر عباس کے نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدت، یہ مودت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، پاکیزگی، یہ کسی اور کے پاس نہیں عزیزان محترم۔ اس وجہ سے ام البنین کو بھی باب الحوائج اور حضرت عباس علمدار کو بھی، کیونکہ اہل بیت سے ایسی محبت کی والے آنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نعمت، ایسی عزت عطا کی، ایسا مرتبہ کہ جو ان کے وسیلے سے دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ام البنین کی شخصیت، ایسی زوجہ، ایسا مرتبہ، اور عزیزان محترم یہ اہل بیت کی مودت اور محبت کا کمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شاعر ہوتا ہے تو اس کو بھی اہل بیت کی مودت میں اتنا مرتبہ مل جاتا ہے۔ سورہ شورى کی مشہور آیت ہے، اس میں عجیب جملہ ہے شورى کے بارے میں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ شورى کی اتباع کون کرتا ہے؟ جو بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی شاعر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ایسا شاعر کہ جس کا کلام سن کر لوگ بہک جاتے ہیں یا گمراہ لوگ ان سے سوء استفادہ کرتے ہیں ان کے کلام سے، لیکن وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے، عمل صالح کو انجام دیا، ذکر خدا کو انجام کیا، مسلسل ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں، تو یقیناً ان کا کلام لوگوں کے لیے ہدایت بن جاتا ہے، مظلوموں کی آواز بن جاتا ہے۔ تو ایسے شعراء کو جو ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا کہ اگر ایسے شاعر جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو اس کی مذمت ہے، لیکن ایسے کلام شعراء کے جس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد ہوتی ہے ان کے کلام کے ذریعے، مظلوموں کی آواز کو بلند کرتے ہیں، تو وہ شہداء پسندیدہ ہیں قرآن کے اندر بھی اور نگاہ اہل بیت علیہ السلام میں بھی، کہ بہت ساری حدیثیں ہیں، یہاں تک آیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک کوئی ہماری شان میں شعر یا کلام نہیں کہتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، یعنی اللہ کا الہام ہوتا ہے، تو پھر شاعر اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعے۔ اس لیے بغیر مرضی الہی کے یہ کام عمل میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایسا عظیم مرتبہ ہے شاعروں کا، اور وہ بھی شاعر اہل بیت۔ ابھی آپ نے سنا ریحان اعظمی جنہوں نے 70,000 سے زیادہ نوحے، مرثیے، سلام، منقبت اور بہت سے موضوعات پر کلام کہے۔ ایسا شاعر 70-80 ہزار جس نے 50,000 تو نوحے ہیں، تو اب خود سمجھ جائیے کہ اس کی پوری زندگی مودت اہل بیت سے سرشار ہے۔ اس کا کلام یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو ریحان کو اگر پہچاننا ہے تو ریحان ایک معمولی شاعر نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی کہ اس نے اتنے اشعار، اتنے نوحے کہے اور اہل بیت کی شان میں اس انداز میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یقیناً اس دنیا میں یہ سند دے دی کہ دیکھو محب اہل بیت کے ریحان کا ایک ایک نوحہ، ایک ایک منقبت، ایک ایک سلام کا ایک ایک شعر، یہ اس کے لیے سند ہو جاتی ہے کہ محبت اہل بیت کی سند اس دنیا میں بھی مل گئی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ صلوات پڑھ دیجیے کہ محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو ریحان اعظمی کے اشعار، اس کے نوحے تمام زمانے میں ایک عہد، اس زمانے کا اگر اردو شاعری میں مرثیہ نگاری کے اندر ایک ایسا کمال حاصل کیا، فن نوحہ میں گور جاچوی نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ نوحہ خانوں کی سلطنت کا یہ بے تاج بادشاہ ریحان اعظمی ہے۔ ریحان اعظمی بے تاج بادشاہ ہے عزیزان محترم، منکسر المزاج، سادہ زندگی گزارنے والا اور اہل بیت کا چاہنے والا عاشق ایسے ہی ہوتا ہے، وہ دنیا کے مال کی طرف نہیں جاتا،
اس لیے کہ معصومہ کی طرف سے اسے ایسا انعام ملے گا، وہ جانتا ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریحان اعظمی نے بار بار کہا، کئی مرتبہ یہ جملے تکرار کیے کہ نوحے کی میں اجرت نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں اپنے کلام کو اتنا سستا نہیں بیچ سکتا، اس کی قیمت سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، یہ ہے معرفت، اور یہ معرفت صدقہ اہل بیت کی معرفت کی وجہ سے آج اس کے چاہنے والے، آج کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے عزیزان محترم، آج کی مجلس کا عنوان وفات حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا اور ریحان اعظمی کا انتقال اس دنیا سے رخصت بھی اسی دن ہوئے تھے جس دن حضرت ام البنین کی وفات کی تاریخ۔ ام البنین کے ظاہر چاہنے والے ریحان اعظمی نے مولا عباس کی شان میں منقبتیں بھی لکھی ہیں، اور بے شمار نوحے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام مل گیا اس دنیا میں کہ مولا عباس سے تم اتنی محبت کرتے تھے، اتنی مودت کرتے تھے، تو جس دن مولا کی والدہ کی وفات ہوگی، جہاں ام البنین کا ذکر ہوگا، تو مولا عباس کے صدقے میں وہاں پر ریحان اعظمی کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ملی۔ عزیزان محترم، ام البنین کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں، کوئی بھی حاجت ہو 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، حضرت ام البنین کی روح مقدس کو ہدیہ کر دیں، کوئی بھی حاجت دعا ہو آپ کی مستجاب ہو جائے گی۔ کوئی چیز اگر گم ہو جائے، 1 مرتبہ سورہ ہم پڑھیں، 1 مرتبہ صلوات، اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے صدقے میں دعا کریں، تو وہ چیز، گم شدہ چیز واپس آپ کے پاس آ جائے گی، گم شدہ چیز واپس مل جائے گی۔ اسی طرح اگر رزق میں پریشانی ہے، ام البنین سلام اللہ علیہا کے اس میں مبارک سے دسترخوان سجائیے، محتاجوں کو، چاہنے والوں کو، مومنین کو دعوت دیجیے، تو یقیناً اس دسترخوان کی برکت سے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، وسعت حاصل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجیے ان کے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے یہ وہ ہستی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، اتنی اہل بیت سے مودت کہ جب دیکھا کہ مولا مشکل کشا کے سر اقدس پر جب ضربت لگتی ہے اور وہ وقت آتا ہے، وقت شہادت، مولا نے اپنے بچوں کو جمع کیا، تمام بچوں کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیے۔ ایک مرتبہ ام البنین نے آنسوؤں سے بھرا ہوا دل، آنسو آنکھ سے جاری تھے، جیسے ہی مولا نے ام البنین کی رونے کی آواز سنی تو کہا کیا سبب ہے؟ کہا سب بچوں کے ہاتھ آپ نے مولا حسن کے ہاتھ میں دیے، لیکن میرا عباس اس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ بس یہ سننا تھا۔ مولا نے کہا ارے عباس کو بلاؤ، اے ام البنین، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتی۔ بس عباس کو بلایا، کہا امام حسین کو بلاؤ۔ بس ایک مرتبہ عباس آتے ہیں، حسین آتے ہیں، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ بس یہ دیکھنا تھا، گریہ کی آوازیں بلند ہوئی، ارے مولا نے بتا دیا کہ کربلا میں یہی ہاتھ ہوں گے عباس کے، حسین کی محبت میں یہ ہاتھ قطع ہو جائیں گے، ارے یہ ہاتھ کٹ جائیں گے حسین کی محبت میں۔ ارے ام البنین کا یہ فرزند ایسی وفاداری کی، ارے عباس کے جب لاشے کے قریب آ کے دیکھا کہ عباس ابھی زندہ ہے، وقت شہادت ہے، تو ایک جملہ تو کہا تھا مولا عباس نے، اے آقا، امام حسین سے جملہ کہا،
اے آقا جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں، لیکن ایک آنکھ میں میری خون ہے، ایک آنکھ میں میری تیر ہے، میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر لوں، بس میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے، اگر میرے ہاتھ سالم ہوتے تو آپ کا یہ غلام اتنی زحمت نہیں دیتا۔ بس امام حسین نے دامن ابا سے خون صاف کیا، عباس نے حسین کی زیارت کی، بس موت کی ہچکی آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے وہ ام البنین جب بتایا گیا کہ عباس بھی شہید ہو گئے، آپ کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، ام البنین نے کہا مجھے امام حسین کے بارے میں بتاؤ۔ ارے یا ابا عبداللہ کے بارے میں بتایا جائے۔ ارے جب حاتف نے بشیر نے خبر دی امام حسین بھی شہید ہو گئے، بس یہ سننا تھا۔ ام البنین نے جملہ کہا میرے چاروں بیٹے شہید ہو جاتے، زیر آسمان میں تمام مخلوقات اس دنیا میں حسین کے لیے قربان ہو جاتی، لیکن ہائے حسین اس دنیا میں رہتے حسین بچ جاتا۔ ام البنین کہتی تھی ارے مجھے اب ام البنین کہہ کے نہ پکارو، ارے میرے تمام بیٹے شہید ہو گئے لیکن میں اپنے بیٹوں کا غم نہیں بناؤں گی۔ ارے میں حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ کر ایسا مرثیہ پڑھتی تھی، مروان جیسا شقی و قلبی ایک مرتبہ پوچھنے لگا اور یہ کس کی درد بھری آواز، کیسا مرثیہ، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ام البنین نے حق ادا کر دیا۔ بس ایک جملہ آخر میں پڑھوں گا۔ ام البنین کو بتایا کہ پہلے عباس کے بازو کٹے، اس کے بعد عباس زین سے زمین پہ آئے تو ام البنین نے ایک جملہ کہا ارے لوگوں جب کوئی گرتا ہے تو یقیناً اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، ارے عباس جب گرا ہوگا تو منہ کے بل زمین پہ گرا۔ ہائے حسین، ہائے عباس، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے گناہ قید انہیں رہائی نصیب فرما، جو اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان کے بچوں کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما، ان کو اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما، دین حق پر اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ اس میں اضافہ فرما، ہمارے بچوں کو دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت میں ثابت قدم رہنے کی، ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے موجودہ مالک بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس بیماری کا خاتمہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، آصف شاہ کے والدین کی مغفرت فرما، علی عباس صاحب کی اور علی شاہ کی جتنے بھی مرحومین ہیں ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما، محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ بیوی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں
ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ہمیں سوائے غم آل محمد کے اور کوئی غم نہ، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما. محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ہم سب کو محبت اہل بیت میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع